بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں آج کی نشست میں ہم جس اسم مبارک کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے الوہاب۔ الوہاب وہ جو دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے، بلا شرط، بلا حد، بلا مطالبہ عوض، بلا طلب منفعت۔ اس کی عطا کسی ایک طبقے، کسی ایک قوم، کسی ایک ثقافت، کسی ایک مزاج، کسی ایک حال تک محدود نہیں۔ وہ ہر ایک کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، ہر جگہ دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، اپنے لطف کے ساتھ دیتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ بندہ اکثر عطا کو دیکھ لیتا ہے مگر عطا کے پیچھے کھڑا وہاب بھول جاتا ہے۔ کبھی مال کی صورت میں صاحب ہو، کبھی صحت کی صورت میں، کبھی علم کی صورت میں، کبھی ہدایت کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی صبر کی صورت میں، کبھی راستوں کو کھول کر، بند دروازوں کو توڑ کر، ایک نئی بصیرت جگا کر۔ الوہاب۔ الوہاب کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نعمت نہیں دیتا، ضرورت کا نظام بھی وہی بناتا ہے۔ وہی محتاج کو پیدا کرتا ہے، وہی اس کے اندر حاجت جگاتا ہے، وہی اس حاجت کے اسباب بناتا ہے، اور پھر انہی اسباب کے پردے میں عطا کو پہنچاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص نے دیا، فلاں اپرچونٹی مل گئی، فلاں دروازہ کھل گیا، فلاں تدبیر کام آ گئی، حالانکہ حقیقت میں صاحبو ضرورت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی تھی، وسیلہ بھی اسی کا بنایا ہوا تھا، اور قبولیت بھی اسی کے حکم سے آئی تھی۔ اگر وہ الوہاب نہ ہوتا تو صاحبو نہ سوال پیدا ہوتا، نہ جواب، نہ پیاس اٹھتی، نہ پانی ملتا، نہ امید جاگتی، اور نہ ہی کشادگی اترتی۔ اس اسم کا ایک بڑا سکون یہ ہے کہ جو خیر الوہاب تمہارے لیے لکھ دے، دنیا کی کوئی قوت اسے تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو عطا وہ کسی دوسرے کے لیے لکھ دے، دنیا کی کوئی تدبیر اسے موڑ کر تمہاری جھولی میں نہیں ڈال سکتی۔ یہی معرفت دل کو حسد سے بچاتی ہے، جیلسی سے بچاتی ہے۔ اس بات کو، اس نقطے کو یاد رکھیے گا، وہ تمام سفرنگ ہارٹس جو اس جیلسی کی آگ میں جل جاتے ہیں، جن کے اندر حسد شروع ہو جاتا ہے، تو درویش کہتے ہیں کہ جب آپ یہ پہچان لیں کہ آپ کے اندر حسد ابھر رہا ہے، تو اس وقت اس الوہاب کے ساتھ جڑ جائیں، یا وہاب کا ذکر کیا کریں۔ تو الوہاب کی معرفت دل کو حسد سے بچاتی ہے، اور یہ دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ یہ رزق میں بے چینی کو کم کرتی ہے، اور بندے کو آج کا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ شاید غریب کو اپنی غربت سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا دوسرے کی امارت سے ہو گیا ہے۔ ہم بنیادی طور پر اس رضا کی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، تو یہ ایک مرض کی صورت میں آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں الوہاب آپ کو اس مرض سے نکالتا ہے کہ وہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنے رب کے فیصلے پر تنگ دل نہ ہو جائے۔ دوسروں کو جو نعمتیں دی گئی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟
اور پھر اس نعمت کے ساتھ کتنے حقوق ہیں جو اس شخص جس کو وہ نعمت دی گئی ہے اس کے ذمہ واجب الادا ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ دوسروں کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر، بظاہر ترقی کو، آپ کو اور تو کچھ پتہ ہے نہیں نا، نظر تو آ رہا ہے وہ جو اینٹ گارے کا بنا ہے، جو لوہے اور پلاسٹک کا بنا ہے، وہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آسائش اور مادے کی ایکوزیشن ہی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو آپ کو اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ اس مادے کی ایکوزیشن کو دیکھ کر جو کسی دوسرے کو دی گئی ہے، ممکن ہے اس کو ایک آزمائش کے طور پر دی گئی ہو، اس کو دیکھ کر آپ اپنا دل تنگ کر لیتے ہیں، مالک کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو اس بیماری سے نکالتا ہے الوہاب۔ الوہاب کی معرفت یہ سکھاتی ہے کہ عطا مقابلے سے نہیں ملتی۔ میں نے بیش بہا دفعہ یہ کہا ہے کہ اس زمین پر انسان کا مقابلہ انسان سے نہیں ہے، اس زمین پر انسان کا مقابلہ شیطان سے ہے، اور اس زمین پر انسان کا مقابلہ اس نفس امارہ سے ہے جو شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ مقابلے سے نہیں ملتی، یہ نسبت سے نہیں ملتی ہے، یہ ہنگامے سے نہیں ملتی، یہ فقر سے ملتی ہے، مخلوق کے سامنے جھکنے سے نہیں ملتی، خالق کے سامنے ٹوٹنے اور خالق کی طرف لوٹنے سے ملتی ہے۔ انسان بھی کبھی دیتا ہے اور اللہ اپنے بعض بندوں کے ہاتھوں خیر جاری فرماتا ہے۔ کوئی مال بانٹتا ہے، وہ ہمارے استاد ہیں، علم بانٹ رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں۔ پھر وہ ہے جو کوئی اپنے وقت بانٹ دیتا ہے، وقت دیتا ہے آپ کو، کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ نہیں کہتے کہ ٹائم از منی، تو انسان بھی دیتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے، کوئی دعا دیتا ہے، کوئی دل کو حوصلہ دے دیتا ہے۔ مگر انسان جو کچھ بھی دے لے، بندے کی عطا خود اس کی طرح محدود ہے۔ آپ وقت کوئی دے رہا ہے تو وقت بھی تو محدود ہی دے رہا ہے۔ تو جیسے انسان کی استعداد محدود ہے، وقت محدود ہے، وسعت محدود ہے، طاقت محدود ہے، نگاہ محدود ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت کی طرح ہے کہ ایک موسم میں وہ گھنا ہے، سایہ دار ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ محدود وقت کے لیے ہے۔ پھر خزاں کا موسم آیا، پتے جھڑ گئے، اور اب جو نیچے بیٹھے گا اس کو دھوپ بھی ملے گی، چھاؤں نہیں ملے گی۔ پھر یوں ہے کہ وہ درخت ایک خاص موسم میں لوگوں کو پھل دیتا ہے، پھر موسم بدلتا ہے تو وہ پھل دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عطا، انسان کا دینا، یہ محدود ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے، اچھا تصوف میں یہ جملہ بڑا اہم ہے، اور خانقاہوں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان خدا کے بندے کا شکر نہیں ادا کر سکتا، وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو عمومی طور پر ہمیں جو دیتا ہے، جو وسیلہ بنتا ہے الوہاب کا، دینے والی ذات اس کی ہے، آگے اس نے وسیلہ بنایا ہے، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ذات کا کہ جو آپ کے لیے اتنے اسباب بنا رہا ہے کہ وہ جب آپ کو مدد کی ضرورت تھی تو وہ مدد کے لیے وہ سہارا عین اسی وقت پر آ گیا، جب آپ کی تمام امیدیں ٹوٹ چکی تھیں، جب آپ کی تمام تدبیریں ناکام ہو چکی تھیں، تو اسی وقت وہ بند دروازہ کھل گیا، کوئی کھولنے والا آ گیا۔
تو یہ الوہاب کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے، جو ان اسباب کو، جو ان وسائل کو آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب دیتا ہے تو اکثر اسے کچھ نہ کچھ جواب میں بھی چاہیے ہوتا ہے، کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم شکریہ تو چاہیے ہی صحیح نا۔ پھر لوگ ہیں جنہیں ریکگنیشن بھی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہے اسلام کا دینے کا اصول بھی کمال ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ دینے کو آپ کر ایک اچھا عمل رہے ہیں جی، لیکن یہ ریکگنیشن کے لیے جواب میں نہ ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ دیتے ہیں اور پھر وہ اس کی تصویریں کھینچتے ہیں، اس سے پہچان چاہتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو صاحبو، اچھی بات ہے کہ آپ دیا کریں۔ یہ بھی ایک اچھا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ جناب دوسرے اس سے انسپائر ہو کر اور دیں گے، لیکن بڑا باریک سا نقطہ ہوتا ہے، یہ نفس بڑے عجیب طریقے سے کھیلتا ہے اور نفس ان چیزوں کے اوپر موٹا ہوتا ہے، اور دراصل آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کے جو نیک کام ہیں، جو آپ اتنا ایفرٹ کرتے ہی ہیں، ان کی اصل قیمت نہیں ملتی۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے اپریسیشن مل جائے گی، لیکن وہ جو ایک اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ آپ اپنی سیلف سے نکل گئے، اتنی بڑی جو آزادی ہے، اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو انسان جب بھی دیتا ہے اس کو جواب میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا شکریہ تو کم از کم سطح پر، پھر لوگ پہچان چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رویہ ہے کہ وہ انسان ایک قدر چاہ رہا ہوتا ہے، کہ میری ایک قدر خاص طور پر ہو دینے والے آدمی کے حوالے سے، یا معاشرے کے اوپر میرا ایک اچھا تاثر جائے، دل میں کہیں اس ایک پوشیدہ سی خوشی محسوس کرتا ہے کہ میری عطا کو پہچان ملی، میری عطا کو دیکھا گیا۔ پھر یہ ہے کہ انسان دینے سے پہلے خود پاتا بھی ہے۔ جو ہاتھ دیتا ہے پہلے اسے بھرا گیا ہوتا ہے، جیسے جو درخت پھل دیتا ہے اسے پانی اور غذا ملی ہوتی ہے تو پھل دیتا ہے، جو جانور دودھ دیتا ہے اس کو چارہ اور اس کو خوراک ملی ہوتی ہے تو تبھی اس نشو و نما سے جو ہے وہ دودھ دے دیتا ہے۔ تو یہ جو دینا ہے یہ محدود ہے، اور یہ دینا محتاج ہے، ملے گا تو دے گا۔ اب کرتے ہم یہ ہیں کہ دیے گئے میں سے، وہ بزرگ کہتے تھے نا کہ دیے گئے میں سے دینا کون سی کمال کی بات ہے جو اتنا تم اچھل کود رہے ہو۔ تو انسان کا جو دینا ہے وہ محدود ہے، انسان کا دینا محتاجی پر بھی ہے۔ چیز کوئی ہوگی تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ایسی نہیں ہے صاحبوں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، محتاج ہے نہیں، کسی بھی چیز سے تقویت نہیں لیتا، کسی وسیلے سے مالا مال نہیں ہوتا، اس کو کوئی اسباب کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو خود مسبب الاسباب ہے۔ اس کی حقیقی عطا اسی کی ہی عطا ہے۔ تو الوہاب کے ذوق میں ایک اور لطیف سی حقیقت یہ بھی ہے کہ کبھی وہ آپ کو نہیں دیتا وہ جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ چیز دے رہا ہوتا ہے جی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یا وہ دے رہا ہوتا ہے وہ چیز جس کے لیے آپ کو تیار کیا جانا ہوتا ہے، وہ چیز نہیں دیتا جس کے لیے ابھی تک آپ تیار نہیں ہوئے ہوتے۔ اگر ابھی تک آپ کے اندر حوصلہ اور برداشت نہیں آئی تو وہ مالک آپ کو طاقت نہیں دے رہا ہوتا، یہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے
کیونکہ اگر آپ تیار نہیں ہیں، آپ کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے اور آپ کو طاقت مل جائے تو آپ کے اندر ٹینڈنسی ہے شر کی. آپ وہ طاقت جب استعمال کریں گے تو فساد برپا کریں گے، غصب کریں گے، ظلم کریں گے. تو وہ الوہاب وہ نہیں دیتا. طاقت دینے سے پہلے آپ کے ظرف کو بڑا کر رہا ہوتا ہے. ہم اور آپ مال مانگتے ہیں اور وہ ہمیں عقل عطا کرتا ہے کہ اس مال کا تصرف کیا کرنا ہے. آپ اور ہم مقام مانگتے ہیں اور اس باری تعالیٰ کو، اس الوہاب کو پتہ ہے کہ مقام سے پہلے اخلاص ضروری ہے، اور ابھی اس بندے کے اندر سنسیریٹی نہیں آئی تو وہ پہلے آپ کو اخلاص دیتا ہے. پھر ہم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں، ہم جلدی مانگتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جلدی ہمارے لیے درست نہیں ہے. ہماری فوک وزڈم میں کہا جاتا ہے جلدی شیطان دا کم ہے. تو وہ پھر آپ کو شیطان والی چیز تھوڑی دے گا. وہ الوہاب ہے، وہ اپنی حکمت سے عطا کرتا ہے تو وہ آپ کو پھر صبر دیتا ہے. آپ دروازے کھلنے کی دعا کرتے ہیں اور وہ تمام دروازے بند کر دیتا ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی آنکھ کھلے اور وہ کامیابی کا جو پوشیدہ دروازہ ہے آپ اس تک پہنچ سکیں. کیونکہ جب تک وہ کھلا دروازہ بند نہیں ہوگا تو آپ کو تو عادت ہی اسی دروازے سے باہر آنے جانے کی ہے. تو وہ آپ کے اوپر کامیابی کا پوشیدہ دروازہ کھولنے کے لیے یہ دروازہ بند کر دے گا. اب آپ کو تھوڑی سی گھٹن تو ضرور محسوس ہوگی، لیکن اب آپ انوویٹو ہو جائیں گے، آپ ڈھونڈنے لگیں گے اور اس کھوج کے اندر ہی آپ کو وہ پوشیدہ دروازہ نظر آئے گا جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ آپ کے اندر ظرف پیدا کرتا ہے، آپ کی نگاہ میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. تو وہاب کی حکمت ہے، اس کی عطا صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے، بندے کو اس عطا کے قابل بنانا بھی ہے. یہ ہے عطا کہ میں عطا کروں بھی صحیح اور اس کے قابل بھی بنا دوں اس کو. تو عبد الوہاب کیا ہے؟ ہم اس سیریز میں جتنے بھی نام آئے ہیں تو ہم عبد الرحیم، عبد الرحمن اور آج ہم عبد الوہاب تک پہنچے ہیں کہ الوہاب کا بندہ بننا کیا ہے. وہ جو مسلسل بلا شرط ہر کسی کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے. تو جب میں عبد الوہاب ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ اور عبد الوہاب ہوتا کون ہے؟ عبد الوہاب صاحب وہ بندہ ہے جس کے ذریعے اللہ خیر جاری کرے. وہ بندہ عبد الوہاب جو خود کو مالک خیر نہیں سمجھتا، ذریعہ خیر سمجھتا ہے. عبد الوہاب وہ جو دیتا ہے مگر غرض سے نہیں دیتا. عبد الوہاب بانٹتا ہے مگر برتری جتانے کے لیے نہیں بانٹتا. عبد الوہاب مدد کرتا ہے مگر غلام بنانے کے لیے نہیں مدد کرتا. عبد الوہاب جو شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، بدلہ میں مدح کا طالب بھی نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے تو یہ اس کی ملکیت سے پہلے یہ ایک امانت ہے. وہ اہل حاجت کو دیکھتا ہے تو دل میں یہ نہیں کہتا کہ میں دینے والا ہوں، وہ کہتا ہے الوہاب نے میرے ہاتھ کو اپنی عطا کا راستہ بنایا، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ اسی آدمی کا ہے. وہ نیکی کے لیے بھی نہیں کر رہا، وہ جانتا ہے کہ یہ امانت ہے، کسی کے لیے ہے، اس کو صحیح مقام پر لگنا چاہیے. پہچان درکار نہیں ہوتی،
نہ مدح درکار ہوتی ہے. اور یہی شعور صاحب و انسان کو سخاوت میں بھی محفوظ کرتا ہے. یہی شعور انسان کو ریاض سے محفوظ کرتا ہے، تکبر سے محفوظ کرتا ہے، احسان جتانے سے محفوظ کرتا ہے. اور یہ جو سیلف رائٹیسنس کا غرور آپ کے اندر جاگتا ہے، اس کو بچاتا ہے. تو الوہاب کے اسم میں مسلسل فیضان کا ایک آسمانی نقش لگتا ہے مجھے. تو جیسے بادل بارش برساتا ہے اور بارش ہر طرف اترتی ہے، ویسے ہی لگتا یوں ہے کہ وہاب کی عطا ہر سو جاری ہے. جی. اور پھر جیسے وہ بارش رزق کی نہروں میں بہہ جاتی ہے. جی. اس کی شان ایک چیز سے دوسری میں جلوہ گر ہو جاتی ہے، اور اسی بہتے ہوئے فیضان سے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں. یہ جو ایک بیج ہے، یہ دیکھیے تو صحیح کتنا بڑا درخت اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. اور پھر وہ عطا کرنے والا، وہاب دینے والا، وہ اس کے بند دروازے کو کھول دیتا ہے اور اس سے آہستہ آہستہ اپنی حکمت کے ساتھ اتنے بڑے درخت کو نمودار کر دیتا ہے. وہ شجر جو سایہ دار بھی ہو، وہ شجر جو پھل بھی دے رہا ہو. تو یہ سب اللہ کی رحمت کے مختلف مراحل ہیں. پہلے فیضان اترتا ہے، پھر تقسیم ہوتی ہے، پھر کشادگی پھوٹتی ہے. اس لیے جس دل میں صاحبو یا وہاب وہ اتر جائے، وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کی عطا کے نظام پر اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے. تو یہ اسم خاص طور پر ان دلوں کی تسلی کے لیے ہے جو بار بار کوشش کر کے اپنے مقصد کو نہ پا سکیں اور تھک چکے ہوں، جو قید میں ہوں، جو تنگی میں ہوں، مالی قبض میں یا روحانی قبض میں یا دنیاوی کسی بندش کا شکار ہو جائیں، یا جنہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں. تو الوہاب بندے کو یاد دلاتا ہے کہ بند دروازے کی حقیقت نہیں، فیصلہ کن حقیقت وہ ہاتھ ہے جو دروازے کھولتا ہے. تو جب وہاب دینے پر آ جائے تو قید کے اندر بھی کشادگی اتر آتی ہے. زنجیروں میں بدے ہوئے لوگ بھی آزاد ہوتے ہیں. بندی خانوں میں قید آزاد لوگ، قید کے اندر بھی آزادی دے دیتا ہے. فقر کے اندر بھی وہ سخاوت کو رکھ دیتا ہے یار، وقار کو رکھ دیتا ہے. بے اولادی کے غم میں بھی امید کی کمپل نکال دیتا ہے. جہالت اور چار سو جہالت کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ الوہاب علم کا چراغ جلا دیتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل میں نئی زندگی کا جھونکا، تازہ ہوا کا جھونکا زندگی بھرا وہ بھیج دیتا ہے. تو اس اسم کا ادب یہ ہے کہ بندہ عطا مانگتے ہوئے اپنی نیت کو بھی دیکھے. جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ خواہش ہے یا وہ حاجت ہے، وہ نفس کا پھیلاؤ ہے یا کہ وہ خیر کا وسیلہ ہے. جو مانگا جا رہا ہے وہ دنیا کی نمائش کے لیے ہے یا اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے مانگ رہے ہیں. تو الوہاب سے مانگنا صاحبو بندگی کی روح ہے، مگر وہاب کے حضور مانگتے ہوئے دل کا جھکنا، نیت کا صاف ہونا اور مانگی ہوئی چیز کو امانت سمجھنے کا عہد بھی لازم ہے. مانگنے سے پہلے ان چیزوں کو
لوگ کہتے ہیں مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ نیت کیسے صاف ہو؟ تو اس گفتگو میں آپ کو عرض تو کر رہا ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے یہ ہنٹس دے کر کہ مانگنے کا ادب ہے کیا، نیت اور اخلاص، اور پھر یہ کہ وہ امانت ہے اور میں اسے امانت سمجھ کر ہی استعمال کروں گا، اس چیز کا عہد بھی لازم ہے، کیونکہ بعض عطائیں اگر شکر کے بغیر آ جائیں تو صاحب و آزمائش بن جاتی ہیں، اور بعض محرومیاں یقین مانیے اگر صبر کے ساتھ آئیں تو وہی انسان کے لیے سب سے بڑی پوشیدہ نعمت بن جاتی ہیں۔ تو آپ جب بھی اس اسم کے ذوق میں اتریں، اس کو پڑھنا شروع کریں، یہ تو اپنی محتاجی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ہوپس کے دیے جلاتے ہوئے ادب کے ساتھ، جی خاص طور پر وہ لوگ جن کے دل تنگ ہو، ان کے دلوں پر تنگی آ جائے، کشادگی نہ رہے، جب رزق کی فکریں گھیر لیں، جب کوئی ضرورت مسلسل سامنے ہو، جب روحانی طور پر ایک قبض ہو جائے، عبادات میں سے لطف ختم ہو جائے، تو درویش کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے حصے میں آدھی رات کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر نفل نماز ادا کر کے خاموشی سے اپنے رب کے حضور بیٹھیں، پھر اپنی حاجت کا مکمل حال عرض گزاشت کریں، اور پھر یا وہاب کی کم از کم ایک تسبیح، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تسبیح تو آپ ضرور پڑھیں، اور میں آپ کو ہر اس پروگرام میں یہ بھی کہتا آیا ہوں کہ صاحب و عدد اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اخلاص معنی رکھتا ہے، اور یہ جو عدد آپ کو بتائے جاتے ہیں تو یہ ایک مخصوص تعداد میں اس لیے بھی بتائے جاتے ہیں کہ اس سے آپ کی نیت کے اندر اخلاص آ جائے۔ 100 دفعہ کہتے ہوئے اگر ایک دفعہ صحیح طرح سے آپ سے یا وہاب کہا گیا تو مقصد پورا ہو گیا۔ تو عدد کے اندر اس کی عطا قید نہیں، کیونکہ اس کی عطا کسی عدد کے اندر تھوڑی ہے، وہ تو عادات سے بھی باہر ہے۔ تو یہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں، تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں 100 اٹیمپٹس کروں اور ان 100 اٹیمپٹس میں سے کوئی بھی ایک اٹیمپٹ اس معیار پر آ جائے جہاں پر مکمل اخلاص ہو، جہاں پر مکمل نیت صحیح ہو، جی، اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ چیز آپ آگے دینے کو تیار ہوں، یعنی جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ بطور امانت آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کریں۔ تو جن دلوں کے اندر تنگی آ جائے، تو یہ جو میں اب آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ 3 یا 7 راتیں مسلسل جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 3 اور 7 راتیں جب آپ کا دل گھبراہٹ کے اندر ہو، آپ کے اندر وسوسے جاگ رہے ہوں، آپ ایک انزائٹی کے اندر اور بالخصوص رزق کے حوالے سے کسی انزائٹی میں جا رہے ہوں، تو تب یہ 7 راتیں آپ یہ عمل کریں۔ اور عدد میں اثر نہیں ہے، اصل اثر آپ کی سپردگی میں ہے، آپ کی اس یقین میں ہے، جی۔ تو اصل قبولیت آواز میں بھی نہیں ہے، یہ صدق میں ہوتی ہے۔ تو وہاب کی حکمت کے تابع ہو جائیں، جی۔ اور ویسے آپ روزمرہ بھی یہ ذکر جو ہے وہ نافع ہے، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کبھی نماز کے بعد، کبھی چلتے پھرتے ہوئے، کبھی خاموشی میں، بس یہ شعور زندہ رہے کہ ہر عطا کی جڑ اس کی طرف سے ہے، اور پھر اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ جو ہے آپ اس سے مانگیں، اور ہم سب مانگیں اس سے کہ اے الوہاب، اے بلا عوض دینے والے،
ہمیں اپنی عطا کے دروازوں سے محروم نہ فرما، ہمارے ظاہر کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، ہمارے باطن کی پیاس کو بھی سیراب کر۔ اے وہاب ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے خیر ہو، اور جس چیز میں ہمارے لیے فتنہ ہو اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اللہ کریم ہمیں الوہاب سے یوں جوڑے کہ ہم خود عبد الوہاب ہو جائیں، اور دن میں مزہ لیا کریں نا، اپنے آپ کو امیٹیٹ کیا کریں کہ عبد الوہاب ہونا کیسا ہے۔ ہم پورے نہ بھی ہوں تو وہ عبد الوہاب کا بہروپ ہی دھار لیں تو بڑی بات ہے۔ تو دن میں کوشش کیا کریں یہ عبد الوہاب ہونے کی، عبد الرحمن ہونے کی، عبد الرحیم ہونے کی، عبد الخالق ہونے کی، عبد المصور ہونے کی، جتنے بھی اسماء آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ جب میں عبد کہتا ہوں تو بنیادی طور پر یہ میں آپ کو ایک مشق کے طور پہ بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ رمضان المبارک ہے، اس میں آپ کے پاس وقت بھی ہے، تو یہ ایک انر ورک کر لیا۔ ہر دن آپ کو ایک اسم آپ سنتے ہیں، اس دن کے کسی ایک گھنٹے میں وہ عبد الوہاب بننے کی کوشش کر لیں، اور ممکن ہے کہ ہماری یہ کوششیں اس کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوں کہ ہمیں ہمیشہ عطا کے دروازے کھلے ملیں۔ اللہ کریم آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔